خان ملت عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الحنين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کریں، انجیل ادا کر کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، کل کی محفل میں یا کل کی مجلس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی توبہ قبول فرمائی، اور توبہ بھی اپنے پیارے حبیب کے صدقے اور وسیلے میں دعا قبول فرمائی۔ ساری چیزیں کل ذکر ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس دنیا میں بھیجا۔ ایک روایت یہ بھی ہے، نماز کے تعلق سے میں نے کل ذکر کیا تھا، حج کے تعلق سے بھی چار باتیں کل ذکر کی تھی۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے کہ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی توبہ قبول فرما لی اور انہیں مکہ کی سرزمین کی طرف سفر کرنے کا حکم دیا، تو زمین کو ان کے لیے لپیٹ دیا گیا، یہاں تک کہ آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ زمین کو لپیٹ دینے کا مطلب یہ کہ جہاں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی اس جگہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک جو لمبا فاصلہ تھا، اللہ نے وہ فاصلہ ختم فرما دیا۔ مکہ مکرمہ کے اندر ایک مقام ہے، مقام ابطح کر کے، وہاں حضرت آدم کی فرشتوں سے ملاقات ہوئی۔ فرشتوں نے انہیں خوش آمدید کہا اور عرض کی، اے آدم، ہم آپ کے حج کی نیکی کے منتظر ہیں، جبکہ ہم نے آپ سے 2000 سال پہلے تعمیر کعبہ کے بعد خانہ کعبے کا حج کر چکے ہیں۔ حضرت آدم کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتے خانہ کعبے کا حج کر چکے تھے۔
پھر وہ آپ کو لے کر کے یعنی حضرت جبریل حضرت آدم کو لے کر کے چلے یہاں تک کہ انہیں عرفات کے میدان میں، مزدلفہ میں، منی میں اور جمرات ان مقامات پر ٹھہرایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نماز، زکوٰۃ، روزہ اور پاکی و ناپاکی کے احکام اسی جگہ پر نازل فرمائے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہندوستان سے پیدل چل کر 40 مرتبہ حج کی سعادت حاصل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان حضرت آدم، یہ تاریخ کی کتاب ہے، تاریخ ابن عساکر کر کے، جسے تاریخ دمشق بھی کہا جاتا ہے ہمارے سنیوں کے یہاں پر، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے اس پیارے پیغمبر، اس پیارے نبی نے ہندوستان سے پیدل چل کر 40 مرتبہ حج کی سعادت۔ کل اخیر میں ہم نے ذکر کیا تھا قابیل اور حابیل کا واقعہ، اور حضرت آدم کی شریعت میں جو دستور تھا، سسٹم تھا نکاح کا، وہ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ پہلے والے حمل میں جو لڑکا ہوتا اس کی شادی بعد والی حمل سے ہونے والی لڑکی کے ساتھ ہوتی تھی۔ اب خوبصورت لڑکی کے وجہ سے قابیل نے حضرت آدم کی نافرمانی کی، اور قابیل اس بات پر جل گیا کہ جو آپ کہتے ہو اس سے نہیں، بلکہ جو میرے ساتھ جڑوا لڑکی پیدا ہوئی ہے مجھے اسی سے نکاح کرنا ہے۔ کل میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ان کے وہاں پر ان کی شریعت میں توبہ قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ قربانی پیش کی جاتی، اللہ اناج پیش کیا جاتا، جو بھی ہے آسمان سے آگ اترتی کھا جاتی تو سمجھا جاتا کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما کر۔ قابیل چونکہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، اور حابیل جو تھے وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو اب جب حضرت آدم نے قربانی کا فرمایا کہ قربانی دونوں انسان پیش کرو، تو قابیل بالکل تھرڈ کوالٹی کی گیہوں کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر لایا، جبکہ حابیل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک عمدہ اور بہترین قسم کی انہوں نے بکری پیش کی۔ پھر وہ گیہوں اور وہ بکری کو ایک پہاڑ پر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعا فرمائی، تو آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، اور قابیل کی جو گندم میں گیہوں تھی وہ ایسے چھوڑ دی۔ تو اس طریقے سے حابیل کی قربانی قبول ہوئی، اور یہی پھر جو لڑکی تھی جن کا نام اقلیمہ تھا، وہ اقلیمہ کے حقدار پائے۔ اب جب حابیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، تو قابیل کے دل کے اندر بغض اور حسد پیدا ہوا۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے،
قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے پوچھا کیوں؟ قابیل نے کہا اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہو گئی اور میری قبول نہ ہوئی، اور اس طرح جس لڑکی کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتا تھا اس کی شادی میرے ساتھ نہیں بلکہ تیرے ساتھ ہو گئی، لہٰذا اس میں میری ذلت ہے، میری رسوائی ہے۔ تو حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ڈرنے والوں کی قربانیاں قبول فرماتا ہے۔ تو اگر تو بھی متقی ہوتا، ڈرنے والا ہوتا تو تیری قربانی بھی قبول ہوتی، اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں قصور میرا کیا؟ ساتھ ہی ساتھ حابیل نے قابیل سے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا بھی تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا، بھلے مجھے قتل کر دے، لیکن بدلے کے طور پر میں تیری طرف قتل کرنے کے لیے، تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانے والا نہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ قتل کی ابتدا اس دنیا میں میری طرف سے ہو۔ حالانکہ روایتوں میں آیا ہے کہ حابیل جو تھے وہ قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، اس کے باوجود رہ گئے پیچھے۔ کیوں؟ خود انہوں نے کہا بات صرف اتنی سی ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ میں گنہگار نہ بنوں، بلکہ میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرا پچھلا گناہ جو والد کی نافرمانی تو نے کی، حسد کیا، تمام کا تمام فیصلہ میں اللہ پر ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے ان الفاظ کو، اس واقعے کو قرآن میں باقاعدہ جگہ دی ہے اور قرآن میں اس واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے حبیب اس امت کو، اس قوم کو آدم کے دونوں بیٹوں کی سچی خبر بتاؤ۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے ایک ایک قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسری کی قربانی اللہ نے قبول نہیں فرمائی۔ تو جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، اے میرے بھائی میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے پلٹ کر کے جواب دیا إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ ڈرنے والوں کی قربانیاں قبول فرماتا ہے۔ لئن بسطت إليك يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، اگر تو میری طرف مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا، ما أنا بباسط يدي، میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے۔ کیوں؟ إني أخاف الله رب العالمين، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے اوپر ہی جائیں اور تو دوزخی ہو جائے، اور یہ ظالموں کا بدلہ ہے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، یہ جزائے ظالمین کو اللہ ایسے ہی بدلے دیتا ہے۔ حابیل کی یہ پوری گفتگو دونوں بھائیوں کے درمیان ہوئی۔ حابیل خوف خدا دلا رہا تھا اس کو، قابیل کو، کہ اللہ کا ڈر نہیں، باقی ہو تو اللہ سے ڈرو، لیکن قابیل حابیل کی بات سنتا، اس کے بجائے اس نے اپنی شہوت کی تسکین کی خاطر، جو اللہ نے ہر انسان کے اندر شروع سے نفس رکھا ہے، اور اس نفس کی قسم کہی جاتی ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ یہ ہوتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کی جو قسمیں بیان فرمائی ہیں قرآن کے اندر ایک ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندر سے انسان کے گناہ کرنے پر وہ نفس راضی کرے انسان، اور اندر سے ذرہ برابر اس کو شرم حیا نہیں ہے، اس نفس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ اور ایک ہوتی ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے گناہ کا ارادہ کیا کہ آج شام کو یہ کام کروں گا، اور گناہ کی طرف قدم بڑھانے کی تیاری میں تھا کہ اندر سے آواز آئی نہیں میرا رب راضی ناراض ہو جائے گا، ملامت کی نفس نے اندر سے، تو اس نے قدم کو روک لیا۔ تو اللہ یہی نفس ہمیں عطا فرماتے ہیں، ہمارے لیے یہی کافی نفس لوامہ ہے۔ اور اس سے اوپر ایک نفس ہے نفس مطمئنہ، یہ اللہ نے نبیوں کو، شہداء کو، صالحین کو، مقرب بندوں کو عطا فرمایا کہ جن کا نفس گناہوں کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا، جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے یا ایتها النفس المطمئنہ، اے پاکیزہ روح آ جا۔ ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے پاکیزہ روح اپنے رب کی طرف لوٹ آ کہ تو اس رب سے راضی اور وہ رب تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، پھر اللہ اس پاک روح سے کہتا ہے اے پاک روح واپس میرے بندے کے جسم میں داخل ہو، وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو۔ تو یہ والا نفس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کا عطا فرماتا ہے۔ بیچ میں بات آ گئی تو میں نے عرض کر دی، تو نفس امارہ سے انسان کو پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اس کی شرارتوں سے ہمیشہ محفوظ رہنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تو سنا ہوگا، سنا ہے نہیں سنا؟ ہاں دیکھیے ماشاء اللہ فجر بھائی کی آواز آئی۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے حسن و جمال کی بے شمار دولت عطا فرمائی، بلکہ ایک روایت مجھے جہاں تک دھیان پڑتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن کے 10 حصے فرمائے، 9 حصے آمنہ کے لال کو عطا فرمائے، ایک حصہ جناب یوسف کو عطا فرمائے۔ حضرت یوسف اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ عورتوں نے چیک کرنے کے لیے ان کی خوبصورتی ایک مرتبہ دربار سے گزرے، تو بہت شارٹ عرض کر رہا ہوں بات ہوگی تو مجھے دوسری باتیں عرض کرنا، تو ہاتھ میں ان کے چاقو تھا، عورتیں دیکھتی رہ گئیں، انگلیاں کب کٹ گئیں ان کو پتہ ہی نہیں، ان کی خوبصورتی اس اندازے جو مصر کی ملکہ تھی جن کا نام زلیخا تھا، وہ حضرت یوسف پر فدا ہو گئی، دل دے بیٹھی حضرت یوسف۔ اب وہ بڑی تفصیلی گفتگو ہے، ظاہر ہے کہ 5-10 منٹ میں تو میں بیان نہیں کر سکتا، قرآن نے جو پونے پارے کے اندر بیان کی اس واقعے پونے پارے کے اندر بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، 13ویں پارے کا آدھا پارہ ہے، اور تقریباً آدھا ہی پارہ 12ویں پارے کا بھی، پونے پارے سے بھی زیادہ بیان ہے حضرت یوسف کا تذکرہ، یعنی حضرت یوسف کا تذکرہ ان کی پیدائش سے لے کر ان کے مصر کے بادشاہ بننے تک پورا تفصیلی گفتگو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ بہرحال حضرت زلیخا جو بعد میں ایمان لے کر کے آئیں، وہ ان پر دل دے بیٹھی اور گناہ کا زنا کی دعوت دی انہیں حضرت یوسف کو،
سے سارے دروازوں کو مقفل کروا دیا اور 7ویں دروازے کے اندر جا کر کے حضرت یوسف تھے، کیونکہ وہ غلام تھے اس وقت، تو ان کو بلایا اور زنا کا ارادہ کیا۔ تو حضرت یوسف نے کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ 13ویں پارہ کا شروع کا حصہ ہے کہ میں نفس امارہ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ 7 دروازے مقفل ہیں، بند ہیں۔ 7ویں روم میں جا کر کے حضرت یوسف ہے، نوجوانی کا عالم بھی ہے، کوئی نہ بڑھاپے کا حالت تھی نہ بچپنے کی زمانہ، بالکل عین جوانی کا زمانہ ہے۔ اور دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے وہاں پر، ایک زلیخا ہے اور ایک یوسف ہے، لیکن رب کے جو محبوب ہوتے ہیں ان کی نظر میں یہ بات ہوتی ہے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو درس حاصل کرنا چاہیے۔ گناہ کرتے وقت کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، دروازہ بند کرتا ہے، دیکھو کوئی دیکھ تو نہیں رہا، نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت یاد رکھنا چاہیے رب دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے۔ اور یہ جو آواز اندر سے آتی ہے نا کہ رب دیکھ رہا ہے، اسی کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور اگر یہ آواز نہ آئے تو سمجھ لیجئے کہ بربادی کا دن شروع ہو چکا ہے۔ اگر یہ اندر سے آواز نہ آئے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان، حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک ہلکا سا کالک آ جاتی ہے، دل پر ہلکا سا چھوٹا سا داغ پڑتا ہے، حضور فرماتے ہیں۔ اور جب گناہ کر لیا اس نے، کالک آ گئی، پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ یار یہ تو گناہ ہو گیا، توبہ کر لی، اللہ وہ کالک کو دور فرما دیتا ہے۔ اور اگر توبہ نہیں کیا، گناہ کرتے رہا تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر وہ کالک بڑھتی رہتی، بڑھتے 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 حضور فرماتے ہیں کہ سارا دل کالا پڑ جاتا ہے، پھر کوئی اچھی بات ایسے انسان کے دل پر ذرہ برابر اثر نہیں کرتی۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر کبھی اللہ و رسول کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہوں تو غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی اس حدیث کے تحت آتا ہوں، میرا دل بھی کہیں کالا تو نہیں ہو گیا۔ حضور نے جو بیان کیا تھا کہ میرے دل پر اللہ رسول کا خوف، اللہ رسول کی بات اثر نہیں کرے۔ قرآن کی آیت ہے ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما۔ اللہ فرماتا ہے ہمارے یہاں پر بھاری بھاری بیڑیاں ہیں، بیڑی زنجیریں پیر میں ڈالتے ہیں، بیڑی قیدیوں کو ڈالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بیڑی۔ ہمارے پاس مضبوط بیڑیاں ہیں گنہگاروں کے پیروں میں ڈالنے کے لیے، وطعاما ذا غصۃ، اور گلے میں پھنسنے والا کھانا ہے ہمارے یہاں، وعذابا الیما، اور دردناک عذاب ہے۔ یہ والی آیت سورہ مزمل شریف کے اندر ہے، 29ویں پارے کے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے تعلق سے آتا ہے کہ اگر کبھی یہ آیت آپ پڑھتے تو پوری آیت نہیں پڑھ پاتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے، اپنے رب کا وہ ڈر پیدا ہوتا تھا، وہ خوف پیدا ہوتا تھا اپنے رب کا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، رب کا خوف پیدا کرنے کی، رب کا ڈر پیدا کرنے کی دل میں کوشش کیجیے۔ دنیا سب کچھ نہیں ہے، اگر دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر ساری زندگی بیکار ہے۔ بہرحال اگر اچھی باتیں دل پر اثر انداز نہ ہوتی ہوں اور آپ کو یہ لگتا ہو کہ کوئی بھی جو بھی اچھی بات کر رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو مسجد کا امام ہی اچھی بات کرتا ہے، جو اچھی بات کر رہا ہے، اللہ رسول کی بات کر رہا ہے، اور اس کی بات اگر میرے دل پر اثر نہیں کر رہی
تو پھر تنہائی میں سوچ وچار کرنا چاہیے مجھے، غور و فکر کرنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور کی حدیث کے مطابق میرا دل بھی کالا پڑ چکا ہے کہ اس پر کوئی بات اثر نہیں کر رہی، پر اللہ نے اس کو قرآن میں اس انداز میں بیان کیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. یہ تو کافروں کا حال بیان اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کافروں کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کی سننے پر اللہ نے مہر لگا دی، سنی اچھی بات اس پر اثر ہی نہیں ہوتی، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے اللہ. بہرحال حضرات یہ چند نصیحتیں ہیں، تو جو باتیں ہیں اللہ پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ میں نے اس لیے کیا. نفس امارہ کی جو بات آئی تھی کہ نفس 3 قسم کا ہوتا ہے، امارہ، لوامہ، مطمئنہ. مطمئنہ اللہ اپنے محبوبوں کو عطا فرماتا ہے، اور اللہ کرے ہمیں نفس لوامہ ہی کی توفیق مل جائے تو ہمارے لیے کافی ہے. تو اب یہی نفس امارہ جو شہوات پر، جو برائیوں پر، گناہوں پر جو آمادہ کرتا ہے، گناہ کرواتا ہے، اور پھر اندر سے شرم و حیا بھی ختم ہو جاتی ہے، تو یہی قابیل کے اندر اپنے بھائی حابیل کے لیے پیدا ہوئی کہ شہوت کی خاطر، نفس امارہ کی خاطر اپنے بھائی کو قتل کرنے کے ارادے پر وہ ڈٹ گئے، اور بالآخر قابیل نے حابیل کو کسی طریقے سے موقع پا کر کے قتل کر دیا. قرآن کہتا ہے فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین. تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل کرنے پر راضی کر لیا. فقتله، تو اس کے بھائی نے اسے قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین، تو وہ نقصان والوں میں سے ہو گیا. اب جب قابیل نے قتل کر دیا حابیل کو، اب بڑا پریشان کہ ابھی لاش کو کرے تو کرے کیا. یہ کائنات انسانی کا سب سے پہلا حسد بھی ہے، سب سے پہلا گناہ بھی ہے، سب سے پہلا قتل بھی ہے. آپ جو کہہ لو سب سے پہلی بات ہے پوری کائنات انسانی ہے. تو اب ظاہر ہے، اور انتقال بھی سب سے پہلے ہی ہے، موت بھی سب سے پہلی ہے. ابھی تک ان لوگوں نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ اگر مر جائے انسان تو کرے گی کیا. تو بڑا پریشان ہوا کہ اب اس لاش کو کیا کرے. چنانچہ وہ لمبے وقت تک اس لاش کو اپنی پیٹھ پر ڈال کر کے یہاں وہاں پھرتا رہا. جب آخر اسے کوئی طریقہ نہیں سوجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک ترکیب اسے سجھائی. تو ہوا یہ کہ اللہ نے 2 کوے سامنے بھیجے. وہ دونوں کوے آپس میں لڑ رہے تھے، لڑتے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا. یہ قرآن سنا رہا ہوں میں آپ کو. پھر جو زندہ بچا، اس زندہ کوے نے اپنی چونچ سے اور پنجے سے زمین کو کریدا، کھڈا کیا، اور گڑھا کھود کر کے مرے ہوئے کوے کو اس میں ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی. کوے کا واقعہ دیکھ کر کے اب قابیل کو شرم آئی کہ مجھے اس کوے کی جتنی بھی سمجھ نہیں ہے، کوے کو اتنی سمجھ تو ہے کہ مر جائے تو اس کو مٹی کھود کر کے ڈال دیا جاتا ہے، مجھے تو اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ میں کروں تو کروں کیا. قرآن کہتا ہے اس بارے میں فبعث اللہ غرابا، اللہ نے ایک کوا بھیجا، یبحث فی الارض، جو زمین کو کورید رہا تھا، لیوریہ، تاکہ یہ کوا قابیل کو دکھائے کیف یواری سوءۃ اخی، کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. قال، اس قابیل نے کہا یا ویلتا، ہائے مجھ پر افسوس ہے، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کہ میں اس کوے کے جیسا بھی نہیں بن سکا. فاواری سوءۃ اخی،
تحقیق کی میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکوں، فاصبح من النادمین، تو وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ بہرحال حضرات گرامی وقار، اب حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کی حالت کیا ہوئی؟ تو روایت میں آتا ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک پاؤں پنڈلی سمیت ران کے ساتھ ملا دیا۔ پاؤں جو ہے پنڈلی سمیت اس کی ران کے ساتھ ملا دیا، اور یہ قیامت تک ایسے ہی ملا رہے گا۔ اس کا چہرہ سورج کی طرف کر دیا کہ جس طرف سورج گھومتا اسی کی طرف اس کا چہرہ گھومتے رہتا تھا، یہ روایتوں میں آیا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری روایت یہ بھی ہے کہ جیسے ہی اس کا قتل کیا اس نے، اللہ نے اس کی عقل کو اور دل کے اندر سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا، اور پھر قیامت کے دن تو عذاب الگ ہوگا۔ کہ قرآن کے اندر ہے کہ اگر کسی انسان نے کسی انسان کو قتل کیا تو قیامت کے دن دردناک عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو حضرات گرامی وقار، جو چیزیں ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ہیں اس واقعے سے، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ گناہ کا کوئی کام اگر میں اور آپ شروع کرتے ہیں تو اس گناہ کا بدلہ تو مجھے ملے گا، بعد میں جتنے لوگ اس گناہ کو کریں گے سارے کا سارا بدلہ ان کے کھاتے میں آنے والا ہے۔ یہ حضور فرماتے ہیں، حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے اسلام کے اندر کسی اچھے طریقے کو ایجاد کیا، کوئی اچھا طریقہ نکالا، کوئی اچھی بات شروع کی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کرنے پر اسے بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اور بعد میں قیامت تک آنے والے جو لوگ اس کام کو کرتے رہیں گے، اللہ ان تمام کا ثواب اور بدلہ اس کرنے والے کو اور ایجاد کرنے والے کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اس کی مثال کے طور پر تاجدار کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ظاہری زندگی میں اور مبارک زندگی میں تراویح کی نماز ہوتی تھی، جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی، اور اس کا ریزن اور اس کی وجہ بھی حضور نے خود بیان فرمائی کہ اگر حضور پڑھ لیتے جماعت کے ساتھ تو آنے والے قیامت تک ہر امتی کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنا لازم اور فرض ہو جاتا ہے۔ تو 17 پڑھتے نہیں ہیں، 20 اور کہاں سے پڑھیں گے؟ یہ سیدھی بات ہے۔ اسی لیے تو اب ہوا یہ کہ وہ لوگ مبارک زمانے کے مبارک لوگ تھے، ہمارے طرف تھوڑی تھے۔ باقاعدہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے کان ہر وقت مسجدوں کی طرف لگے، اگر وہ گھر میں بھی ہوتے، کھیت میں بھی کام کرتے ہوتے، تو ان کا دل، ان کا سب کچھ مسجد، کاش ابھی اللہ کی گھر سے آواز آئے اور دوڑ کر میں مسجد پہنچ جاؤں۔ اور ہماری حالت، مسجد کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اذان ہونے کے بعد بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ باقاعدہ رونے کی، اپنے آپ پر افسوس کرنے کی کہ مسلمانوں کی بدترین حالت ہے، یہ بدترین حالت ہے مسلمانوں کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا مزاروں پہ مغرب کی نماز کے ٹائم جائیں گے، مغرب کی نماز جب اذان ہوتی ہوگی مسجد کے سامنے سے گزرتا ہوگا اور مسجد سے آواز آتی ہوگی کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی اللہ کی بارگاہ میں، تو آپ میں کتنی مرتبہ عرض کیا ہے کیا اچھا ہوگا کہ جب مغرب کے وقت کسی ولی کی بارگاہ میں تو جا رہا تھا، مسجد سے آواز آئی، رک گیا، مغرب کی نماز ادا کی، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اس اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اس بندے خاص کا دامن کرم پکڑ کر کے دعا مانگی ہوتی تو نے، اے اللہ تو نے مجھ پر جو نماز مغرب فرض کی تھی وہ میں نے ادا کر لی، اس نماز کی ادائیگی کا صدقہ دے کر کے، اس اللہ والے کا صدقہ دے کر کے، اس اللہ والے کا وسیلہ دے کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہوتی تو ساری نظر رحمت اس قبر کے اندر سونے والے خاص انسان کی تیرے گھر کی طرف ہوتی، اور اللہ و رسول کی تمام رحمتیں، تمام برکتیں تیرے گھر کا طواف کر کے نظر آتی۔ لیکن حضرات اکرام، معاملہ ہمارا بالکل الٹ گیا، بالکل الٹ پلٹ ہو گیا۔ مغرب کے ٹائم جو کہاں جا رہا ہے؟ اچھا جا رہے ہیں، اجبل سے جانا فرض ہے؟ نہیں، اجبل سے نہیں جاؤ تو قیامت میں قبر میں پوچھا جائے گا، میں بہت
سچی بات کہہ رہا ہوں آپ سے، پوچھا جائے گا آپ سے. اور اگر اجمل شاہ جاتے ہوئے نماز مغرب چھوڑ دیں تو پوچھا جائے گا کہ نہیں، اتنی چکائی ہوئے گی کہ عقل ٹھکانے میں جائے گی، اتنی چکائی ہوئے گی نا کہ عقل ٹھکانے میں جائے گی. وہاں قبر کوئی بہت دور تھوڑی، 60-70 سال کے بعد پتہ لگ جائے گا سارے. تو اس لیے جو اللہ رسول نے جو زندگی گزارنے کا سسٹم دیا ہے نا، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. ہمارے اپنے بنائے ہوئے اصول کے مطابق نہیں. بہت عجیب سے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں، سوالات آتے ہیں، لوگوں کے مسائل آتے ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے کہ ساری کی ساری اگر آپ بنیاد دیکھیں تو جو شریعت کی بنیاد تھی ہم نے اس پر عمل نہیں کیا ہے. آپ کی جب بنیاد ہی کچی ہوگی، اسٹرکچر ہی جب کچا ہوگا تو اوپر کھڑی ہونے والی عمارت کس طریقے سے اچھی ہوگی. اس لیے بنیاد کو مضبوط کیجیے، ایمان کو، عقیدے کو مضبوط کیجیے. اوپر جتنے معاملات ہوں گے انشاءاللہ آسانی کے ساتھ ہوں گے. تو بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا کہ حضور کریم نے فرمایا کہ اسلام کے اندر جو اچھا کام ایجاد کرے تو اس پر جو عمل کرتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے. تو حضور کے زمانے میں تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، لیکن ہوتا کیا تھا، سارے صحابہ پڑھتے تھے اکیلے مسجد میں. باقاعدہ روایتیں، کئی روایتیں. پھر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آیا اور جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا زمانہ آیا، حضرت عمر نے کہا کہ اب اکیلے نہیں پڑھنا، اب جماعت کے ساتھ. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد نبوی کے پاس سے گزر رہا تھا تو کیا دیکھا کہ جماعت ہو گئی. وہ پہلے دن تھی تراویح کی. میں نے پوچھا یہ کیا ہوا، بتایا گیا کہ تراویح کی نماز ہوئی جماعت. تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ بھلا کرے اللہ عمر کا بھلا کرے کہ بہترین کام پر امت کو جمع کر دیا. اب حضور کی یہ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ جو اچھا کام ایجاد کرتا ہے اس کو اس کا بھی ثواب، اور جو اس پر عمل کرے گا قیامت تک جتنے مسلمان عمل کریں گے سارے کا سارا ثواب بھی اس کو عطا کرے. تو اس نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب حضرت عمر کو تو عطا کیا ہی جائے گا. قیامت تک جو مسلمان نماز با جماعت تراویح کے ساتھ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کا ثواب حضرت عمر کو عطا کرے گا. تو بہرحال تو اسی طریقے سے اپوزٹ سائڈ بھی ہے. اگر کوئی اچھا کام ایجاد کیا ہے تو ثواب مل رہا ہے، تو سکے کا دوسرا رخ کیا ہے، برا کام ایجاد کیا ہے تو اس کا بھی گناہ، اور جو لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے سارے کا سارا گناہ اپنے ذمے اور اپنے سر آئے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا تھا اس قتل کا گناہ تو اس کے سر جائے گا ہی جائے گا. قیامت تک اب جتنے قتل ہوں گے سارے کا سارے قتل کا گناہ بھی قابیل کے سر. تو آپ دیکھیے ایک حسد کی وجہ سے ایک بغض کی تشریف آگے تشریف لیا کہ پیچھے آنے والوں کو یا تھوڑا سا آگے آ جائیں، اس طرف سے بھی آ جائیں، آگے آ جائیں. نام لے لے کے بولوں، میں نام لے لے کے بھی بول لوں گا، اس لیے آگے آ جائیے، پیار محبت سے آگے آ جائیے. ماشاء اللہ، نام لے کے بولوں کیا فائدہ، آپ بولیں گے کہ یار آپ اپنے نام لیتے ہیں، اس لیے آگے آ جائیے. پیچھے آنے والوں کو تکلیف نہیں ہوگا. پھر وہ ہے وہ آپ کا آنے والے کا پیر لگ گیا آپ کو تو پھر لڑائی لڑو گے، پیر مار کے جاتا ہے. تو آپ اگر پہلے سے بھرے ہوئے ہو گیا اگر ان شاء اللہ نہیں وہاں بیٹھ جائے گا. درود شریف پڑھ لیتا ہوں سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال حضرات گرامی وقار، قتل کا نتیجہ اور گناہ کا انجام یہ ہوا کہ اب قیامت تک جو بھی قتل ہوگا ناحق تو اب اس تمام کا گناہ قابل کے سر جائے گا. اسی طریقے سے جو دنیاوی طور پر یہ کہتے ہیں نا کہ فلانے کی محبت کے ٹھکانے کی محبت، اس کا نتیجہ دیکھیے آپ نے، رزلٹ کیا نکلتا ہے، آخرکار گناہ نکلتا ہے. نتیجہ کیا نکلا بھائی، قابل نے حابیل کو قتل کس لیے کیا، کل سے نہیں بیان کرنا، لڑکی کے عشق میں مبتلا تھا. سیدھی بات ہے، سچی بات ہے. یہ وہ بات ہے جو قرآن میں ذکر کی گئی ہے. لڑکی کے عشق میں مبتلا تھا، دا اینڈ اسٹوری کیا آئی، قتل و غارت کری. لڑائی جھگڑا فساد فتنے کے علاوہ نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. تو اس لیے پاک محبت بھی ہوتی ہے، محبت پاک جو ہوتی ہے نا اس کا نتیجہ جو ہے نکاح ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ایک جوان لڑکا ایک جوان لڑکی
نکاح کے علاوہ اسلام کے اندر کوئی رشتہ ہی نہیں. بہن ہو وہ رشتہ نہیں آپ نے کہ آپ صاحب نے تو بہن کا رشتہ ختم کر دیا, وہ تو پوتر رشتے. لیکن جو دوسرے معاملات ہیں تو اس لیے آج کل جو ہے تمام تر شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر کے لوگ اس گناہ میں دھڑا دھڑ مبتلا ہو رہے ہیں. اب بہت, اور یہ حالت مسلمانوں کی زیادہ خراب ہے, مسلمان بچوں کی زیادہ خراب ہے. دیکھ لیجیے کہ گلیوں میں کبھی نکل کے چلے جائیے رات کے 12:30 بجے, کبھی 1 بجے فون پہ جمع ہوتا ہے. تو کیا ماموں جان سے بات کر رہا ہے رات کو 1 بجے, چچا سے بات کر رہا ہے رات کو 1 بجے. رات کو 1 بجے کس سے بات کر رہا ہے؟ اگر چچا سے بات کرنا ہوتی تو گھر نہیں تھا, چچا سے بات کرنا ہوتی تو پپا کے سامنے بات کرتا, ماما سے بات کرنا ہوتی تو ممی کے سامنے بات کرتا. ہاں, تو اس لیے معاملات بہت خراب ہے, بہت حالت خراب ہے. اس لیے بہت زیادہ آپ کو ضرورت ہے. میں بھی تھوڑے دن پہلے بھی کسی تقریر میں کہیں پر عرض کیا تھا کہ اگر آپ سروے دیکھیں 2025 کی سروے کی رپورٹ ہے کہ باقاعدہ ہماری بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ تقریباً ابھی 6 مہینہ چلا, 7واں چلا گیا, 6-7 مہینے میں 1 کے 1.5 لاکھ بچیاں مرتد ہو چکی ہیں. اندازہ کیجیے یہ مسلمان کی حالت ہے, 1 سے 1.5 لاکھ بچیاں پورے ہندوستان کے اندر. یہ سروے ہے اس سال کا 2025 کا. تو یہ آپ کو ہونا نہیں آتا اس بات کا. کسی بھی مسلمان کی بچی میری بچی نہیں, کسی مسلمان کی بہن میری بہن نہیں. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اور آپ کا ضمیر مر چکا ہے. جو حضور نے تعلیم دی تھی وہ تعلیم سے ہم بہت دور ہو چکے. حضور نے فرمایا تھا المسلموں کا جسد واحد المؤمن کا جسد واحد, اور کما قال علیہ السلام, مومن پورے تمام مومن کہیں کا بھی رہنے والا ہو وہ ایک جسم کی طرح ہوتا ہے, ایک جسم کی طرح ہوتا ہے. اگر کہیں جسم میں کسی کو تکلیف ہو کسی جگہ کو تو پورے جسم کے اندر تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے مومن بھائی کو اگر تکلیف ہو تو اس کی تکلیف میری تکلیف ہے, اس کی پریشانی میری پریشانی. لیکن آج یہ حالات ہیں, ہمیں تو مزہ آتا ہے. میں کہتا ہوں نا کہ آج کے زمانے میں انسان جو ہے اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہے, دوسرے کے سکھ سے زیادہ پریشان ہے. یہ مسلمان کی حالت ہے, اپنے دکھ سے پریشان ہے ہی نہیں آدمی ہے, لیکن بازو والا سکھی ہے کیا ہے, بازو والا کیوں سکھی ہے اس سے زیادہ پریشان ہے. تو یہ حالات مسلمانوں کے ہیں آج. تو پھر اگر یہ حالات ہوں تو کیا سمجھتے ہیں آپ, عزتیں آپ کو ملیں گی, ہمیں ملیں گی. بہت ساری چیزیں بیان کرنے کے لیے, بہت ساری چیزیں ہیں. وہ تمام معاملات جو ہم کیا کرتے تھے آج غیروں نے اپنا لیا, تمام تر معاملات غیروں نے اپنا لیا. آپ دیکھ لیجیے, اٹھا کر کے دیکھیے, کبھی نیوز پہ آتے رہتا ہے, کبھی سوشل میڈیا پہ آتے رہتا ہے, کبھی نیوز پیپر میں چھاپے میں آتا ہے کہ فلانا ہندو سماج نے آج اعلان کیا ہے کہ ہمارے یہاں پر اب ڈھول بازے نہیں بجیں گے شادیوں میں. یہ باقاعدہ میرے موبائل میں کئی ایسے وہ ہیں, چھاپوں کے کئی ایسے کٹنگ میرے پاس موجود ہیں کہ فلانے سماج نے, یہ ہندو سماج نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے یہاں پر ڈھول بازے نہیں بجیں گے. یہ ان کا کام تھا, ہمارا کام تھا. یہ سارے غلط کام کو بند کرنا ہمارا کام تھا کہ ان کا کام تھا. تو وہ بند کر رہے ہیں, ہم شروع کر رہے ہیں. شریف میں بتائیے. تو اس لیے حالات اتنے زیادہ ابتر ہیں ہمارے کہ ہاتھ میں تسبیح بھی ہے, مسجد کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن دل میں خیال کیا چل رہا ہے, باہر جا کر کے ٹوپی کس طریقے سے پہنانا ہے دوسرے کو. یہ بہت سچی بات ہے. حالات یہ ہیں ہمارے دماغ میں, یہی بات ہوتی رہتی ہے کہ کس کو کس طریقے سے ٹوپی پہنانا ہے مسلمان میں, فراڈ کس طریقے سے کرنا ہے, حرام کاری کس طریقے سے کرنا ہے, مال کس کا کس طریقے سے کھینچوں, کس سے قبضہ کر لوں کسی کا. یہ سارے معاملات آج کل چل رہے ہیں. اس لیے حسینیت کو اگر سمجھنا ہے تو ان تمام کاموں کو سائڈ پر رکھنا پڑے گا. ایک سچے مسلمان بن کر کے زندگی گزاریے. اللہ کی قسم, اللہ کی تمام برکتیں رحمتیں آپ کے گھر میں اندر داخل ہوں. تو جب دل ہی پاک نہیں ہے تو پھر باقی اور کیا چیز ہوگی. آج کل دیکھ لیجیے, اگر کوئی بیچارہ مسجد کے اندر کوئی نیا آدمی آ گیا نا, اس کی خیر نہیں ہے, اس بندہ آیا کیسے, سارے آپ آج بابا کیوں آج آپ کب سے آنے لگے, کہہ مسلمان نہیں آج نیاز اس کے لیے آئے لگتا ہے. یہی حالت ہے ہماری, نہیں ہے. اگر کوئی
باقاعدہ مجھے 2-3 دنوں نے یہ، میں نے ان سے کہا کہ نماز پڑھا کرو تو باقاعدہ لوگوں نے یہ کہا، حالانکہ وہ ان کی بات صحیح نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جاتے ہیں مسجد فلانا دیکھتا ہوتا ہے آتا ہے مسجد ہے مسجد، آپ سمجھے؟ تو یہ آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں آ رہا ہے، آپ کو پوچھنے کا حق دیا کس نے کہ کیوں آیا؟ یہ سوال کرنے کی اتھارٹی کس نے دیا؟ مسجد میں جو بندہ آ رہا ہے آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ بھائی تم آ گئے مسجد میں؟ آپ کو اس کی طرف دیکھنے کا حق کس نے دیا؟ کس حق سے آپ اس کو ٹیڑھی ٹیڑھی اور ترچھی ترچھی اور بھرائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہو؟ اور پھر حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ بیچارہ شرما شرمی میں ایک آدھ مرتبہ آ جاتا ہے تو آ جاتا ہے، اسی وقت توبہ کر لیتا ہے کہ آج تو غلطی سے قدم پڑ گیا مسجد میں، آئندہ نہیں آنا ہے، اور ساری زندگی وہ نماز سے دور ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے معاملات باقاعدہ میرے سامنے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ انسان اپنے آپ کے بارے میں سب سے بہتر اور سب سے اچھی بات یہ ہے، معاشرہ، سوسائٹی، سماج اپنے آپ سدھرے گا۔ میں اپنا گھر سنبھال لوں، آپ اپنا گھر سنبھال لیجیے، بس بات ختم۔ سماج کب سدھرے گا؟ مجھے اپنا گھر نہیں سدھارنا ہے، آپ کا گھر سدھارنا ہے مجھے۔ حالت یہاں خراب ہے، حالت جو خراب ہے وہ یہ ہے مجھے اپنا نہیں دیکھنا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، میرے بال بچے کیا کرتے ہیں، میرے گھر کے اندر کتنے گناہ ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھنا ہے۔ میرے گھر کے اندر اگر میرے 2 بچے ہیں تو دونوں بچے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، یہ نہیں دیکھنا ہے مجھے۔ دوسرے کا بچہ کائے نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ مجھے ضرور دیکھنا ہے۔ تو اس لیے اگر سماج اور سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر اگر آپ کو تبدیلی لانا، ہر انسان کا اپنے آپ کا ذمہ دار ہے۔ حضور نے فرمایا کلکم مسئول وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کل قیامت کے دن تم سے ہر کسی سے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر کسی کو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، ایمان والوں اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کس سے؟ نارا، جہنم کی آگ سے۔ جہنم سے سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو بچانے کا حکم ہے، اور قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے آپ کو نماز پر پابندی کر لو اور اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، تب جا کر کے کہیں اور۔ اس کے لیے دھیان رکھنا چاہیے، جب یوں کرتے ہیں نا تو ایک انگلی ادھر ہوتی ہے، 4 آپ کی طرف ہوتی ہے، ایک اگر ادھر ہوتی ہے تو 4 ہماری طرف ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس بات کو دھیان رکھیں۔ یہ جو ہے مسلمانوں کی اور مومنانہ سوچ نہیں ہے کہ کیا ہے دوسروں کے معاملات دیکھتے رہیں اور اپنے معاملات کو حل نہیں کریں۔ تو انسان اگر صرف اپنی ذمہ داری کا احساس کر لے، مجھے اپنا گھر سدھارنا ہے، سب اپنا گھر سدھار لیں تو پھر اپنے آپ نہیں سدھر جائے گا، سوسائٹی خود سدھر جائے گی، معاشرہ اپنے آپ سدھر جائے گا۔ اس لیے حضرات گرامی وقار، ایسے کاموں میں حصہ نہ لیا کریں جو گناہوں کا سبب بنتا ہو، جو گناہوں کا ذریعہ بنتا ہو، جو گناہوں کا سبب بنتا ہو، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھا کریں۔ باقاعدہ کچھ لوگ جو ہیں مزے ہی مانتے ہیں، اسی کام میں ان کو مزہ آتا ہے، تیری میری کرنے میں، تھوڑا ٹائم نکالتے ہیں، تیری میری کرنے میں مزہ آتا ہے۔ تو بہرحال معاشرہ سدھرنا ہے اگر آپ کو تو اپنے تو پیچھے واپس آ جائیے حضرت آدم کے تعلق سے جو میں عرض کر رہا تھا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، تو اس کی وجوہات جو تھی ظاہر ہے کہ حسد ہے، بغض ہے، اور اللہ کے نبی کی بات کو نہ ماننا ہے۔ ان تمام وجوہات کی وجہ سے قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کیا۔ حابیل کا جب قتل ہوا تو حابیل کے قتل کے کچھ دنوں کے بعد حضرت حوا کے یہاں سسٹم کیا تھا، میں نے کل ذکر کیا تھا، 2 بچوں کی پیدائش ایک ساتھ ہوتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو اب جب حابیل کا قتل ہو چکا، اس کے کچھ دنوں کے بعد ایک لڑکے کی، اکیلے لڑکے کی پیدائش ہوئی حضرت حوا کے یہاں، جس کا نام حضرت آدم نے شیث رکھا، حضرت شیث علیہ السلام۔ اب جب ان کے یہاں تنہا یہ پیدا ہوئے معمول سے ہٹ کر کے، تو اب وجہ کیا ہوئی اس کی؟ جب یہ پورا پروسیس یہ چلا رہا تھا کہ ایک وقت میں حضرت حوا کے یہاں پر 2 بچوں کی ایک ساتھ پیدائش ہوتی، اب یہاں معاملہ بدل کیوں گیا؟
اس کا جواب دیتے ہوئے علماء نے لکھا ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں حضرت حوا کو یہ شرف بخشا کہ حضرت حوا نے حضرت شیس علیہ السلام کو اکیلا ہی جنم دیا، یہ اس عظیم ہستی کی عزت و تکریم تھی جو ہستی دونوں عالم کا تاجدار بن کر کے آنے والی تھی، اور حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں جو حضرت آدم کی طرف سے نور منتقل ہوا تھا، وہ پیشانی مبارک میں نور حضرت شیس کے منتقل ہوا۔ وہ نور کون سا نور تھا؟ وہ نور آمنہ کے لال کا نور تھا۔ تو حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے مبارکہ کے اندر میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک موجود تھا۔ جب حضرت شیس دنیا میں تشریف لائے اور وہ نور مبارک حضرت آدم سے جب ٹرانسفر ہوا حضرت شیس میں، تو باقاعدہ فرشتے تشریف لے کر اے آدم تمہیں مبارک ہو، اے آدم تمہیں مبارک ہو، آج وہ نور مصطفیٰ شیس میں منتقل ہو چکا ہے۔ اب آپ دیکھیے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، تذکرہ آمنہ کے لال کا ہو رہا ہے، ابھی اس دنیا میں آئے نہیں ہیں، اس دنیا میں ظاہری طور پر جلوہ گری نہیں ہوئی ہے، لیکن سکے جو ہے گاڑے جا رہے ہیں آمنہ کے لال، محبتوں کے تذکرے ہو رہے ہیں عبداللہ کے دلالے کے، تمام کائنات میں جو ہے محبتوں کی خیرات بانٹی جا رہی ہے مدینے کے تاجدار کی۔ تو یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ حضرت امام قسطلانی ایک بہت بڑے عالم دین ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہوا، انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت فرمائی۔ پھر حضرت شیس نے اپنی اولاد کو حضرت آدم کے فرمان کے مطابق وصیت فرمائی کہ جو نور اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ نور پاک عورتوں ہی میں منتقل کرنا ہے۔ تو یہ باقاعدہ وصیت ٹرانسفر ہوتے 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 ایک لمبے زمانے تک پاک عورتوں اور پاک مردوں سے یہ نور منتقل ہوتے ہوتے یہ نور حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ میں منتقل ہوا، اور پھر ان سے یہ نور مبارک حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ میں، اور پھر حضرت عبداللہ سے یہ نور منتقل ہوا کائنات کی سردار سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا میں، اور پھر یہ نور ظاہری شکل میں 12 ربیع الاول شریف کو یہ نور ظاہر ہوا، اور یہ نور ایسا ظاہر ہوا کہ سارے کائنات کو اس نور کی خیرات عطا کر دی گئی، ساری کائنات میں اس نور کی جگمگاہٹ پیدا ہو گئی، اور سارے کائنات کو اس نور نے منور کر دیا۔ تو حضرات گرامی وقار، یہ نور منتقل ہوتا رہا اور وفات حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے وصیت فرمائی اس نور کے پاک عورتوں میں منتقل ہونے کی۔ ایک وقت آیا جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام کا وقت اخیر آیا، تو حضرت آدم نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، میرے بیٹوں، میرا جنت کا پھل کھانے کو جی چاہتا ہے، جنتی پھل کھانے کو میرا جی چاہتا ہے۔ چنانچہ آپ کے بیٹے جتنے تھے وہ جنتی پھل تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ چلتے 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 سامنے سے فرشتے آ رہے تھے، ان بیٹوں نے فرشتوں سے ملاقات کی، ان کے پاس حضرت آدم کا کفن اور آپ کی خوشبو مبارک تھی، اس کے علاوہ ان کے پاس کلہاڑا موجود تھا، پھاوڑے تھے اور کچھ ٹوکریاں بھی تھیں۔ فرشتوں نے کہا، اے آدم کے بیٹو، تم کیا چاہتے ہو اور کیا تلاش کر رہے ہو یا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد محترم بیمار ہیں اور انہیں جنتی پھل کھانے کی خواہش ہے۔ فرشتوں نے کہا، واپس لوٹ جاؤ، تمہارے والد کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح پر قبض کرنے کے لیے آئے، تو انہیں دیکھ کر حضرت حوا نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی ہے جو جنت میں ملے تھے۔ فرشتوں کو دیکھا حضرت حوا نے، دیکھ کر کے پہچان لیا کہ یہ تو وہی مخلوق ہے۔ اب جیسے ہی حضرت حوا کی نظر فرشتوں پر پڑی، حضرت آدم سے لپٹ گئی کہ یہ نیت جو ہے لگ رہا ہے کہ لینے آئے۔ حضرت آدم سے لپٹ گئی۔ حضرت آدم نے فرمایا جلال کی حالت میں، دور ہو جاؤ مجھ سے، تمہاری وجہ سے تو جنت سے یہاں آنا پڑا ہے،
تمہاری وجہ سے مصیبت پہنچی ہے، میرے اور فرشتوں کے درمیان کا راستہ خالی کر دو۔ حضرات گرامی، فرشتوں نے حضرت آدم کی روح قبض کی، فرشتوں نے حضرت آدم کو غسل دیا، حضرت آدم کو فرشتوں نے ہی کفن پہنایا، فرشتوں نے حضرت آدم کو خوشبو لگائی، فرشتوں نے ہی حضرت آدم کی قبر کھودی، لحد تیار کی، پھر حضرت آدم کی نماز جنازہ ادا کی گئی، پھر فرشتے ہی قبر میں داخل ہو کر کے فرشتوں نے ہی حضرت آدم کو قبر میں رکھا، اینٹیں لگائیں، قبر سے نکال اوپر آئے، اوپر سے مٹی ڈالی اور پھر اعلان فرمایا، اے آدم کی اولاد، تمہارے لیے تجہیز اور تکفین کا یہی طریقہ رہے گا قیامت تک۔ تو جو ہم طریقہ اپناتے ہیں وہ کس کا طریقہ ہے؟ فرشتوں کا، فرشتوں نے سکھایا ہے، جلانا ولانا کسی اور کے، فرشتوں کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے لیے۔ اب حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دفن کہاں کیا گیا؟ ایک یہ سوال بھی ہے، تو اس میں اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ جس سرزمین پر آپ کو اتارا گیا تھا، سرندیب کے پہاڑ پر، اسی پہاڑ کے پاس آپ کو دفن کیا گیا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل ابو قبیس، اور جبل ابو قبیس وہ پہاڑ ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر کے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے۔ حضرت آدم کے تعلق سے یہ بھی بات آئی ہے کہ مکہ میں جبل ابو قبیس کے پاس آپ کی قبر مبارک ہے، اور بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تعلق سے میں نے 2 دن پہلے ذکر کیا تھا کہ حضرت نوح کے زمانے میں کیا ہوا، طوفان آیا، سارے زمانے بہہ گیا، صرف 40 مرد 40 عورتیں، 80 لوگ باقی رہے، وہ بھی جو حضرت نوح کے ساتھ تھے۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، کہ جن کو ہم نے نوح کو اور ان کے ساتھی جو کشتی میں تھے انہیں نجات عطا فرمائی، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، جو ہم پر ایمان نہیں لائے، ہم نے سب کو ڈبو دیا، سب کو غرق فرما دیا۔ تو اب صرف اتنے لوگ بچے تھے حضرت نوح کے۔ تو روایت میں یہ آیا کہ حضرت نوح کے زمانے میں جب طوفان آیا تو باقاعدہ حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا جسم مبارک انہوں نے ایک تابوت میں رکھا، اور پھر وہ تابوت لے کر کے جا کر کے ان دونوں حضرات کو حضرت نوح نے بیت المقدس کے اندر دفن فرمایا۔ تو جو بھی ہو یہ تمام تر تذکرہ ہے۔ حدیث کے اندر حضرت سیدنا آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بے شمار فضیلتیں بھی بیان ہوئیں اور الگ الگ چیزیں بیان ہوئیں۔ ایک روایت حضرت ابو ہریرہ کی روایت کردہ حدیث ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو ان کی پیٹھ مبارک پر ہاتھ پھیرا جیسے اس کی شان، تو ان کی پشت سے ان کی اولاد کی روحیں نکلی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست اقدس جو ہے ان کی پیٹھ پر پھیرا تو ان کی پیٹھ سے تمام کائنات کی روحیں نکلی، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک جو بھی پیدا فرمانے والا تھا ساری کی ساری روحیں نکلی، اور ان میں سے ہر انسان کی 2 آنکھوں کے درمیان نور کی چمک اللہ نے دی۔ پھر انہیں حضرت آدم کے سامنے پیش فرمایا۔ حضرت آدم نے عرض کی یا رب یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا اللہ نے اے آدم یہ تمہاری اولاد ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان میں ایک شخص کو دیکھا تو ان کی آنکھوں کے درمیان کی چمک انہیں پسند آئی۔ ایک شخص تھا، ان روحوں میں ایک شخص کی ایسی بھی روح تھی کہ ان کی آنکھوں کے درمیان کی جو چمک تھی حضرت آدم کو پسند آئی۔ عرض کیا یا رب یہ کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام۔ عرض کی یا رب ان کی عمر کتنی مقرر فرمائیں گے؟ ارشاد فرمایا 60 سال۔ عرض کیا میرے رب میری عمر میں سے 40 سال انہیں بڑھا دے، میری عمر کے 40 سال انہیں دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم کی عمر 40 سالوں کے علاوہ پوری ہوئی تو ان کی خدمت میں موت کا فرشتہ حاضر ہوا۔ حضرت آدم نے کہا کیا ابھی میری عمر کے 40 سال باقی نہیں ہیں؟ جب ابھی 40 سال باقی تھے تو وہاں یہ پہلے دعا کر چکے تھے کہ یا اللہ میری عمر کے 40 سال حضرت داؤد کو دے دے۔ اب یہ بات حضرت آدم کے دماغ سے نکال دی گئی، تو جب موت کے فرشتے آئے تو حضرت آدم نے فرمایا یا اللہ نے تو مجھ سے فرمایا تھا 30 سال، ابھی تو 40 سال میرے باقی ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ بات حضرت آدم نے فرشتوں سے کہی تو انہوں نے عرض کیا
کہ وہ آپ 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دے چکے ہو آپ؟ حضرت آدم نے یاد نہ ہونے کی اب ان کے دماغ میں یہ بات تھی نہیں، اس لیے انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا کہ نہیں میں نے نہیں دی تھی۔ تو حضور فرماتے ہیں اسی وجہ سے کوئی بھی بات جب انسان سے پوچھو اور انکار کرے تو وہ وجہ اس کی وہی ہے جو حضرت آدم نے ایک مرتبہ انکار کیا تھا۔ حضرت آدم کو جو کیا ہے کہ دماغ سے یہ بات نکال دی گئی، اس لیے انہوں نے یہ بات کا انکار کر دیا میں نے 40 سال ان کو دیے نہیں تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت تک جو اولاد آدم ہے، انسان ہے، جس بات کا بھی انکار کرتا ہے کہ نہیں میں نے ایسا کیا ہی نہیں ہے، یہ وہ حضرت آدم کا وہ انکار کرنا ہی پایا جا رہا ہے آج تک۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت کے اندر قرآن کے تعلق سے میں نے پرسوں کے دن عرض کیا تھا، بھول کر کے آپ نے وہ پھل کھایا تھا جنت کے درخت کا، تو اس بھول کی وجہ سے اس امت کو یعنی انسانوں کو بھول کی بیماری لائی، بھولنے کی بیماری اسی وجہ سے لاحق ہے حضور فرماتے ہیں۔ اور حضرت آدم نے اجتہادی غلطی کی تھی، اجتہادی خطا فرمائی تھی، اسی وجہ سے یہ آدمی بھی غلطیاں کرتا رہتا ہے۔ حضرات گرامی باقاعدہ جنتی اور جہنمی گروہ کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم کی پیدائش فرمانے کے بعد ان کے سیدھی طرف دست اقدس رکھا تو ان کی روح ان کی پشت مبارک سے پیر شریف سے چمکدار روحیں نکلی۔ اللہ سے حضرت آدم نے عرض کیا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تمہارے جو ہے آنے والی نسلیں ہیں اور یہ جنتی لوگ ہیں۔ پھر الٹی طرف بائیں طرف اللہ نے دست قدرت رکھا تو اس طرف سے سیاہ روح کالی روحیں نکلی۔ حضرت آدم نے پوچھا یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ بھی تمہاری اولاد ہے اور یہ جہنمی لوگ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔ یہ باقاعدہ حضور فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی وقار اگر آپ دیکھیں تو یہ پورا مختصر سا 3-4 دن کا تذکرہ حضرت آدم کا ہے۔ یہ کہاں سے ہم نے شروع کیا تھا؟ جنت میں پیدائش سے پہلے سے لے کر کے حضرت آدم کی وفات تک پورا ہوا۔ 2-4 باتیں سائٹ کا اپوزٹ کون تھا؟ شیطان۔ اب شیطان کی 2-4 باتیں آپ سن لیجیے پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ شیطان پیدا ہوا تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش سے کئی سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا۔ قرآن میں خود ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ کہ اللہ نے جنات یعنی شیطان کو انسان سے بہت پہلے پیدا فرمایا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ ابلیس۔ نام کیا ہے؟ ابلیس نام کا سبب علماء نے لکھا ہے اس بات کو، پہلے سریانی زبان میں اس کا نام عزازیل تھا اور عربی زبان میں اس کو حارث کہا جاتا تھا۔ جب اس نے حکم الہی سے انکار کیا تو اس کا نام ہو گیا ابلیس۔ اس کا معنی ہے بھلائی سے دور ہونا، رحمت الہی سے نا امید ہو جانا، تو یہ اس کا نام کا معنی ہے۔ اس کا نام ایک دوسرا ایک معنی نام اس کا شیطان بھی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے حق سے دور کرنے والا، ہلاک ہونے والا، برباد ہونے والا۔ ایک روایت ہے حضرت کعب الاحبار کی کہ ابلیس لعین 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، سیکریٹری رہا ہے۔ 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا ہے۔ کون؟ ابلیس۔ اور 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا ہے۔ 20,000 سال تک اس نے فرشتوں کو تقریریں کی ہیں، فرشتوں کو واعظ کیا ہے 20,000 سال تک۔ 30,000 سال تک وہ فرشتوں کی جو بہت بڑی جماعت ہے ان کے ساتھ رہا۔ 1,000 سال تک روحانی فرشتوں کا سردار رہا اور 14,000 سال تک عرش الہی کے گرد طواف کرتا رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے 30,000 سال۔ آسمانی دنیا میں اس کا نام عابد اس زمانے میں، دوسرے آسمان میں اس کا نام زاہد تھا، تیسرے آسمان میں اس کا نام عارف تھا، چوتھے آسمان میں اس کا نام ولی، پانچویں آسمان میں متقی، چھٹے آسمان میں خازن، ساتویں آسمان میں عزازیل لکھا تھا۔ اور چونکہ لوح محفوظ میں ساروں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، یہ سارا لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس لیے لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا، یہ سارا اس کا نام کی ڈیٹیل ہے۔ تو جو ہمیں سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو لکھا کہ کعبہ مکرمہ کے پردے سے لپٹ کر
اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعا مانگ رہے ہیں. کون؟ حضرت جبریل. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی بارگاہ میں کعبے کے غلاف سے لپٹ کر کے دعا مانگ رہے ہیں. الہی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی. اللہ میرا نام نیکوں کی فہرست سے نہ نکال دینا اور کہیں میرا جسم گناہ گاروں میں شامل نہ فرمانا. تو ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو شیطان کی طرح نہیں بلکہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اب آپ اندازہ کیجیے حضرت جبریل سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن کامیاب وہ بندہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے. حضرت جبریل کے سامنے شیطان کی عبادتیں تھیں. شیطان کا اتنا میں نے بتایا نا 40,000 سال 80,000 سال تک کا بتایا فرشتوں کا سردار رہا. ان کی نظر کے سامنے شیطان کی ساری زندگی تھی. تو اس سے نصیحت حاصل کرے اللہ کہیں مجھے بھی اس جیسا نہ بنا دینا. تو اس لیے ہمیشہ اپنے رب کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنے رب کا فضل مانگنا چاہیے کہ اللہ کہیں ایسا نہ کرے کہ ہمیں گناہ جو ہے گنہگاروں میں داخل فرما دے. ٹھیک ہے، باقاعدہ حضور فرماتے ہیں، ایک روایت ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں، رگ جانتے ہیں نا، رگ تو آپ سب جانتے ہو گے، شیطان انسان کی رگوں میں ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. یہ حضور فرماتے ہیں. تو اب شیطان سے کتنا بچنا چاہیے انسان کو؟ اپنا تھوڑی دیر بگاڑے گا. میں نے پرسوں بھی اس کی تھی بات، لوگ کیا سوچتے ہیں اپنا کوئی بگاڑ لے گا جی. شیطان اپنے پاس تو فلانے ہیں، اپنے پاس تو یہ ہے، اپنے پاس تو وہ ہے. قرآن کہتا ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے شیطان تمہارا. تو ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن شیطان تمہیں گناہوں کی طرف بلاتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. تمہیں گناہوں کی طرف حکم دیتا ہے، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. اور میرا رب واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اور میرا رب بخشش اور رحمت کی طرف بلاتا ہے. مرضی آپ کی ہے، شیطان کے نقش قدم پر چل کر کے جہنم کا راستہ چن لے انسان، یا رب جس طرف بلا رہا ہے اس راستے اور اس ڈگر پر چل کر کے جنت کا راستہ. تو اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ رب کا فضل مانگنا چاہیے. اور یہ تمام تر خرافات اور تمام تر بدعات اور تمام تر بری باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پوری زندگی مبارک کا قلبی خلاصہ میں نے ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلی چیز کیا فرمائی تھی؟ ہاں زور سے کربلا کا بھی مقصد نہیں ہے. وہ حسینی ہو ہی نہیں سکتا، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. وہ انسان جو نماز نہیں پڑھتا ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن حسینی نہیں ہو سکتا. بہت فائنل بات ہے، یہ بہت فائنل بات ہے. یہ پیغام کربلا سے ملا ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے وہ انسان لیکن بے نمازی حسینی نہیں ہو سکتا. جو حسینی ہے پہلے نمازی ہے. حسین اعظم کے جتنے بھی وفادار تھے ان کے ساتھ اتنی نمازیں چھوڑی تھی انہوں نے. اور آج آپ بھی تو وفادار دعوت تو آپ ہم دوارا بھی کرتے ہیں تو کتنے پڑھتے ہیں یہ آپ کو دیکھ لیتے. انہوں نے چھوڑی کتنی تھی یہ آپ کو نہیں بتا سکتے اور آپ نے پڑھی کتنی ہے یہ آپ اندازہ کر سکتے ہو. اس لیے تھوڑا سچائی کے ساتھ جینا چاہیے انسان. خواب و خیال ہمارے سپنے ایسے ہیں جو ہم مانگتے ہیں اللہ حضور کے ساتھ جنت میں آتا ہے. دعا کیا ہے ہماری؟ حضور کے ساتھ جنت میں جانے کی. اور کام سارے شیطان والے. کتنی مرتبہ میں نے حدیث بیان کی ہے کہ حضور اگر اس راستے سے گزرتے ہوتے جہاں سے ان خرافاتوں کی آواز آتی ہوتی حضور اپنے ہاتھ کان مبارک پر لگا لیتے. ایک موقع پر حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں حضور کے ساتھ چل رہی تھی کہ اچانک ڈھول پیٹنے کی آواز آئی تو حضور نے اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال دی ایسے اور چلتے رہے اور تھوڑی دور جا کر کے بعد حضور نے فرمایا اے عائشہ آواز ختم ہو گئی. حضرت عائشہ کہتی ہاں جب میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ تو حضور نے اس طریقے سے ہاتھ کی انگلیاں نکالی اور ارشاد فرمایا دو آوازیں ایسی ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے. ایک تو جب انسان مر جائے
تو جو روتی ہیں عورتیں اس آواز نکلنے والی آواز پر اللہ لعنت فرماتا ہے، اور ایک ڈھول کی آواز پر اللہ لعنت فرماتا ہے. حضور فرماتے ہیں کوئی مائی کا لال اس بات میں میرے سامنے بیٹھ نہیں سکتا ہے. سیدھی بات، ڈھول پیٹنا کسی طریقے سے درست ہو جائے، کوئی مائی کا لال، یا تو آپ حدیث کو مان لو یا آپ خرافات کو مان لو. خرافات کو مانتے تو حدیث کو ماننے والے آپ نہیں. الحمدللہ حدیث سے مانتے، آپ حدیث کو مانتے نہیں مانتے. غوث پاک کا میں نے فرمان پرسوں سنایا تھا نہیں سنایا کہ اس راستے سے گزرنا بھی حرام ہے. غوث پاک فرماتے ہیں، غوث پاک کا فرمان میں نے پرسوں سنایا تھا. آپ کو اگر کتاب دکھنا ہو تو میرے پاس آ جائیے گا، کتاب بھی دکھا دوں گا کہ جدھر ڈھول پیٹا جاتا ہو اس راستے سے گزرنا بھی حرام ہے. غوث پاک نے فرمایا ڈھول پیٹنا تو کتنا، آپ کس سے لوگ جاتے ہو، بدلہ لوگ کس سے؟ آپ نیکیوں کا بدلہ کس سے لوگ؟ غوث پاک فرماتے ہیں اس راستے سے گزرنا تک حرام ہے. اب غوث پاک کی محبت ساری زندگی ہے کہ میں غوث پاک سے پیار کرتا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس راستے سے گزرنا حرام ہے. اب آپ کس سے بدلہ لوگے جا کر کے؟ محبت کا بدلہ کس سے لوگے، کس سے مانگو گے جا کر کے قیامت کے دن؟ تو اس لیے شیطان کی امیدیں دلاتے رہتا ہے، شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے. اس لیے فلانے کے لیے، ٹھکانے کے لیے، اس کام کے لیے نہیں. ہمیں شریعت کو اور حضور کو دیکھنا ہے. میں صرف ایک بات کہتا ہوں، کہیں مت جائیے آپ. کربلا کے میدان میں کھڑے ہو جائیے 1400 سال پہلے، آنکھیں بند کر کے آپ گھر میں ہو نا. آپ یہ سوچیے کہ میں کربلا کے میدان میں کھڑا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، اور کربلا کا یہ 8-10 محرم کا دن ہے، امام حسین شہید ہوئے ہیں. پھر آگے کیا ہو رہا ہے آپ خود سوچ لیجیے. پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کدھر کھڑا ہوں اور یزید ہی کدھر کھڑا ہوں. بس آگے بات ختم ہے. اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا، میں کیا کر رہا ہوں. یہ میری سمجھ کے حساب سے اگر اللہ نے بدھی باقی رکھی ہے نا، فرسٹ نہیں ہو گئی ہے، اگر عقل باقی ہے کسی کے اندر، تو یہ بات کسی انسان کے لیے کافی ہے. کسی بات میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ میری بات مانیں، لیکن کم سے کم حسین اعظم کی شہادت کو اتنا ہلکا مت جانو، اتنی بے دردی مت کرو، اتنا مذاق مت کرو. آپ حسین اعظم کی شہادت پڑھے تو یار سینہ کانپ جاتا ہے. آپ کو صرف سننے مذاق نا، کان کو اچھا لگتا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ بھی شہید ہو گیا، اتنا کان کو کتنا اچھا لگتا ہے. لیکن ذرا اپنے اوپر سوچیے کہ اگر میرا 6 مہینے کا بچہ انتقال کر جائے تو حالت میری کیا ہوگی. 18 سال کا نوجوان بیٹا سامنے شہید ہو رہا ہے. خود کی حالت یہ ہے کہ روایتوں میں آیا ہے کہ میں نے 2-4 دن پہلے بھی عرض کیا، شہادت ہو گئی ہے تو جسم مبارک پڑا ہوا ہے، اس پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، یہ پسلیاں جو ہیں چکنا چور ہو گئی. اسی شہادت پہ آپ ڈھول بجاتے ہو یار. اسی اور کیا مطلب، کوئی اور بات بتاؤ نا مجھے کہ کس بات کی خوشی ہے. ہم خوشی میں مناتے ہیں، کس بات کی خوشی ہے آپ کو، یہ مجھے بتا دو آپ کس بات کی خوشی ہے آپ کو. کہتے ہیں اسلام زندہ ہوا تھا. یہ امام زین العابدین کو نہیں پتہ لگا تھا، آج کے مسلمان کو پتہ لگا ہے کہ 10 محرم کو اسلام زندہ ہوا تھا. امام زین العابدین ساتھ تھے نا. امام زین العابدین اس شہادت کے 34-35 سال تک زندہ رہے، تو ان کو تو سب سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا باپ اگر شہید ہوا تھا تو اسلام زندہ ہوا ہے، تو چلو آج ڈھول پیٹوں. تو ان سے سبق سیکھنا ہے کہ آج کل کے خرافاتی لوگوں سے سبق سیکھنا ہے، یہ کنویں کی مینڈکوں سے سبق سیکھنا ہے. آپ کی مرضی. سبق سیکھنا ہو تو امام زین العابدین سے سیکھ لو، سبق سیکھنا ہو تو آج کے فراڈیوں سے سیکھ لو. یہ فراڈ کرنے والے ہیں، یہ فراڈی لوگ ہیں. اس لیے ہمیشہ دھیان رکھیے. میرا بولنے میں میرا کوئی نقصان بھی نہیں ہے. میں اگر یہ باتیں نہ بولوں تو میرا کوئی نقصان ہوگا؟ میرا کیا نقصان ہوگا؟ کچھ نہیں. مجھے تو پگار اتنی ملے گی. اگر میں یہ بات بولوں کہ نہ بولوں مجھے تو تنخواہ اتنی ملے گی. ہے کہیں ایسا ان لوگوں نے کہیں لکھا ہے ٹرسٹی نے کہ یہ بات بولو گے تبھی پوری پگار دیں گے؟ نہیں. لیکن ہمیں کم سے کم اتنا تو افسوس ہونا چاہیے نا کہ ہم مسلمان ہیں، امام حسین کے ماننے والے. ہمیں یار شہادت پر اس طریقے سے اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے امام حسین کے ساتھ کہ بچے آپ کے نظر کے سامنے تڑپا کر کے شہید کیے جا رہے ہیں. آپ کی وفات کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد گھروں کی ان ماؤں بہنوں جن کے بال مبارک کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا تھا، ان کی چادریں چھین جا رہی ہیں. وہ امام زین العابدین کی کربلا سے لے کر کے دمشق تک، ایک روایت میں نے پڑھی تھی کہ
سب کو کیا کیا گیا؟ عورتوں کو ایک ایک اونٹ پر بٹھایا گیا اور یہ باقاعدہ یہاں سے باندھ دیا گیا. امام زین العابدین کے گردن میں زنجیریں ڈالی گئی، پیر میں زنجیریں ڈالی گئی، اور پھر اس زنجیر سے جو پیچھے اونٹ چل رہا تھا نا وہ اونٹ کھینچے جا رہے. یہ امام زین العابدین کی یہ ہم یہ بدلہ دے رہے ہیں امام زین العابدین کی قربانیوں کا، رول پیٹ کر کے خرافات کر کے. وہ کرو نا جو امام نے کہا ہے، امام نے جو کیا ہے. روزہ رکھنے میں موت پڑتی ہے، روزہ رکھ کر کے امام حسین خوش ہوں گے کہ یہ ڈھول پیٹ کر کے خوش ہوں گے؟ آپ خود سوچ لیجیے. آپ اپنے حساب سے کیوں؟ ہم شریعت کے ماننے والے ہیں، امام حسین ہمارے پاس اللہ نے اس جیسا اس سے اچھا رول ماڈل کوئی ہے ہی نہیں ہمارے پاس. بھائی ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت تو نہیں ہے. اللہ نے ہمیں ایسے بہترین ایسے ہیرے جواہرات عطا فرمائے ہیں جن کے غیروں کے تک تاثرات ہیں اس بارے میں. گاندھی نے کہا تھا نا کہ اگر میرے پاس 72 ہوتے تو میں ساری دنیا پر جھنڈا لہرا دیتا. جو 72 امام حسین کے ساتھ تھے اگر میرے ساتھ ہوتے تو دیش کو کب کا آزاد کروا دیا ہوتا میں نے. تو یہ تو غیر تو ایسا مانتے ہیں، اور میں اور آپ انہیں کی محبتوں کا دم بھر کر کے ذرا برابر بھی شرم نہیں آتی. مجھے تو یہ افسوس ہوتا ہے، سوچ نہیں ہوتی ذرا برابر. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ یار اگر میرا بچہ 6 مہینے کا اس دن اگر شہید ہوا ہو، انتقال ہوا ہو، نیکسٹ ایئر میں کیا کروں گا، اگلے سال میں کیا کروں گا. اگر اسی دن، میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا، اگر اسی دن کسی دن آپ کا ایک گھر میں سے 2 جنازے نکلتے ہو اور ساتھ ہی ساتھ کوئی خوشی بھی ملتی ہو، ایک بچہ پیدا ہوتا ہو کسی کے گھر میں اور 2 لاشیں اٹھتی ہوں، اگلے سال وہ کیا کرے گا؟ ان لاشوں کا غم منائے گا کہ خوشی منائے گا بچے کے آنے کی؟ اگر دل ہوگا نا تو ان جو نوجوان بچے اگر شہید ہوئے ہیں ان کا غم کرے گا، ورنہ بے حیائی تو پھر کوئی رستہ ہی نہیں. تو اس لیے حضرات گرامی وقار تھوڑا سا اس بات کو صرف یاد رکھیے کہ امام حسین سے کل مر کر کے ملنا ہے. بس اتنی سی بات ہے، مر کر کے امام حسین سے سامنا کرنا ہے. اللہ نہ کرے امام زین العابدین نے کالر پکڑ کے پوچھ لیا نا یہ سوال 10 محرم کا جب دن آتا تھا تو ڈھول پیٹتا تھا، تو خرافاتیں کرتا تھا، کیا میرے باپ نے اسی لیے شہادت دی تھی؟ میرے پیروں کی بیڑیاں اسی لیے تھیں؟ باقاعدہ اگر بھوک اور پیاس کی وجہ سے کربلا سے دمشق کے درمیان اگر بھوک اور پیاس کی وجہ سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر جاتے تھے تو باقاعدہ آپ پر کوڑے برسائے جاتے تھے، کوڑے برسائے جاتے تھے. تو کیا جواب ہوگا یار ہمارے پاس؟ یہ آج 7ویں رات بھی ہے اور وہ مہندی کر یہ مہندی کیا امام حسین منورنجن کرنے گئے تھے، بچوں کی شادی کرنے گئے تھے کربلا میں. مہندیوں کی رسم پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہمارے بیچ میں. بھائی بچوں کی شادیاں کرنے گئے تھے کہ کوئی دماغ بھی تو ہونا چاہیے یار. میں نے آپ کو کہا ہے کہ عقل ہے کہ بھسٹ ہو گئی ہے. وہاں جنگ کا میدان ہے کہ بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، مہندیاں لگائی جا رہی ہیں. تو یہ صرف خرافات ہے، صرف خرافات ہے. اس کا امام حسین سے کوئی لینا دینا نہیں کہ 7 تاریخ کو کہ مہندی لگائی گئی ہے یا اللہ. پینے کے لیے پانی، آپ ایک طرف یہ کہتے ہو کہ پینے کے لیے 3 دن تک پانی نہیں دیا تو مہندی لگانے کے لیے سب کچھ اجازت تھی. بھائی دماغ میں بھی تو کوئی بات آئے کم سے کم. کھانے کے لیے ترسائے جا رہے ہیں، پینے کے لیے ترسائے جا رہے ہیں. سکینہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ عباس علمدار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ پانی لینے کے لیے گئے، بازو کاٹ لیے گئے اور مہندی لگانے کے لیے چھوٹے وہاں پر. عجیب سا تماشا بنا کر کے رکھا ہے امام حسین کی شہادت کا میں نے اور آپ نے. اس لیے کربلا کا جو صحیح معنی ہے، مقصد ہے وہ یہ ظلم کے خلاف آپ گئے تھے، ظلم کے خلاف حق کی آواز بن کر قیامت تک آنے والوں کے لیے پیغام دے دیا کہ اگر میرے نقش قدم پر چلو گے، جہاں جہاں ظلم ہوتا ہو وہاں ڈٹ کر کے کھڑے ہو جانے کا نام حسینیت. ظالم کے خلاف حق کی آواز بن کر کھڑے ہو جانے کا نام حسینیت. کبھی بھی ظلم کا ساتھ نہ دینا یہ حسینیت. حضرات گرامی وقار اس لیے ان خرافات سے بچیے، اپنے آپ کو بچائیے، گھر والوں کو بچائیے. مہندیاں لگانے سے کئی امام حسین لازم گھروں کے اندر فاتحہ دلائیے. امام حسین کی بارگاہ میں اصالہ ثواب کیجیے. امام حسین کی روح مبارک کو خوش کرنے کے لیے روزے رکھیے. امام حسین کی روح مبارک کو خوش کرنے کے لیے غریبوں کے سر پر دست شفقت رکھیے، غریبوں کی مدد کیجیے. امام حسین کے نام پر یہ ساری چیزیں
باقی ساری خرافات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خرافات سے بچائے. اللہ صحیح معنی میں حسینیت کو حسینی بنائے اور حسینیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یزیدیوں سے بچائے, یزیدیت سے بچائے, یزیدی فتنوں سے ہمیشہ اللہ ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ رکھے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حسین اعظم کے غلاموں میں حضرت کا حشر و نشر فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.